اپنی کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ تو دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے میر امن اور باغ و بہار۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے میر امن کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم باغ و بہار کے مختصر قصے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ان کا اصل نام میر امن تھا، انہوں نے اپنا تخلص لطف رکھا تھا، لیکن بعض حضرات نے میر امان نام بتایا ہے اور امن تخلص بتایا ہے، جبکہ بعض حضرات نے لطف اور امن دو تخلص بتائے ہیں۔ لیکن میر امن نے اپنی دوسری کتاب گنج خوبی کے خطی نسخہ میں اپنا نام میر امن لطف لکھا ہے۔ پیدائش 1732 عیسوی دہلی میں ہوئی، انتقال 1808 عیسوی میں ہوا۔ میر امن کی ملاقات منشی میر بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ سے کروائی اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ کیا۔ میر امن 1801 عیسوی میں کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال بعد 1806 عیسوی میں سبکدوش ہو گئے۔ ان کی دو تصنیفات ہیں، ایک اہم تصنیف باغ و بہار ہے، دوسری گنج خوبی ہے۔ باغ و بہار کی اشاعت کے متعلق میر امن کے مطابق انہوں نے باغ و بہار کو 1801 عیسوی میں تحریر کرنا شروع کیا اور 1802 عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچی اور تاریخی نام باغ و بہار تجویز پایا۔ پہلی بار 1802 عیسوی میں اس کتاب کو 102 صفحات ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی ایک انتخابی مجموعہ ہندی مینول میں قصے چہار درویش کے عنوان سے چھپے، لیکن باغ و بہار کے نام سے مکمل کتاب 1803 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار فارسی قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ محققین کے لیے غور و فکر کا مسئلہ یہ رہا کہ فارسی قصہ چہار درویش کس نے لکھا۔ سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش امیر خسرو کی تصنیف ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک فارسی قصہ چہار درویش امیر احمد خلف شاہ محمد نے تحریر کیا ہے۔ لیکن میر امن کے مطابق قصہ چہار درویش امیر خسرو دہلوی کا ہے، اور یہ قصہ امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو اس وقت سنایا جب ان کی طبیعت ماند ہوئی۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے بعد یہ دعا کی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ مذکورہ آراء کے برخلاف حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ قصہ چہار درویش اگر امیر خسرو نے لکھا ہوتا تو کسی مورخ یا تذکرہ نگار نے امیر خسرو کی تصانیف میں اسے ضرور شمار کیا ہوتا۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ فارسی قصہ چہار درویش کے مصنف کا تعلق شیعہ فرقے سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ امیر خسرو کا تعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے تھا۔ دوسری طرف مولوی عبدالحق نے مثالیں دے کر ثابت کیا کہ باغ و بہار کا ماخذ قصہ چہار درویش نہیں بلکہ عطا حسین تحسین کی نوطرز مرصع ہے، اور حیرت ظاہر کی ہے کہ میر امن دیباچے میں نوطرز مرصع کا ذکر صاف اڑا گئے۔ باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے فارسی قصے چہار درویش کو میر محمد حسین عطا اللہ خان تحسین نے 1775 عیسوی میں نوطرز مرصع کے نام اردو میں منتقل کیا تھا، لیکن اس کے زبان پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ میر امن نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پر قصے چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا۔ میر امن کے مطابق ڈاکٹر جان گل کرائسٹ نے مجھے یہ ہدایت دی کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، ترجمہ کرو۔ مواقف حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم بات کرتے ہیں باغ و بہار کے مختصر خلاصہ۔ داستان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر دانا وزیر خرد مند کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے، مگر بقیہ اوقات عبادات و ریاضات میں گزارتا ہے۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی کسی بڑی مصیبت یا لا علاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کا خیال میں لائے، انشاءاللہ افسردگی دور ہوگی۔ حسب ہدایت رات کو وہ خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کا معمول بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اس نے اپنے ہی خیالوں میں غرق بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور سے ان کی سرگزشت سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے، یعنی یہ تمام عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں درویش جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں اور ملکوں کے خاک چھانتے، دریاؤں کو عبور کرتے، دیووں اور جنوں سے کہیں نپٹتے اور کہیں مدد حاصل کرتے، مختلف حادثات سے گزرتے، گرتے پڑتے، اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس گورستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے۔ ان درویشوں کی کہانی انجام کو
ہی تھی کہ آزاد بخت بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ حضور والا کا لڑکا پیدا ہوا اور نام بختیار رکھا گیا۔ لیکن جنوں کے بادشاہ ملک شہپال کو یہ خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، چنانچہ بختیار کو گاہے بگاہے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ بچہ کے اس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ملک شہپال آزاد بخت اور 4 درویشوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ان کی پریشانیاں سننے کے بعد طاقتور جنوں کو ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالنے پر مامور کرتا ہے۔ اس طرح سے سبھی یعنی کہ چاروں درویش اور بادشاہ آزاد بخت اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے۔ آخر میں میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو انجام تک پہنچایا ہے کہ الہی، جس طرح چاروں درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ پھر میر امن نے ایک مقام پر وزیر زادی کی زبان سے یہ تشفی بخش اور دلاسلانہ الفاظ کہلوائے ہیں: اماں جان تقدیر سے لڑا نہیں جاتا، جاننا چاہیے کہ انسان بلائے ناگہانی میں صبر کرے اور امیدوار الہی کار رہے۔ وہ کریم ہے، مشکل کسو کی اٹکی نہیں رہتی، رونا دھونا خوب نہیں بلکہ جہاں پناہ کے حق میں دعا کرو، ہم اس کے خانہ زاد ہیں، وہ ہمارا خداوند ہے، وہی غضب کرتا ہے وہی مہربان ہوگا۔ باغ و بہار کے کردار: مرکزی کردار آزاد بخت ہے۔ باغ و بہار کے دیگر کردار: 4 درویش، دمشق بصرہ کی شہزادیاں، فرہنگ کی ملکہ، پیر مرد اجمی، بیٹی خواجہ سرپرست، بہزار خان، مبارک بختیار، جنوں کے 2 بادشاہ ملک شہپال اور ملک صادق کے علاوہ شہپال کی بیٹی روشن اختر شامل ہیں۔ خواجہ سرپرست اس کے بھائی قصے کے اہم کردار ہیں۔ وزیر زادی کا کردار نسوانی کرداروں میں سب سے اہم ہے۔ باغ و بہار کے کردار غیر نمو پذیر اور مثالی ہیں۔ پہلا درویش یمن کا مشہور سوداگر کا لڑکا ہے، اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، اس کا نکاح بصرہ کی شہزادی سے ہوتا ہے۔ تیسرا درویش عجم کا بادشاہ زادہ ہے، اس کا بیاہ فرہنگ کی ملکہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے، اس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر کا نکاح آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اب تک کہ ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور پوری طرح سے آپ نیٹ GRF MA BA کی تیاری کرتے رہیں۔ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔